کل رات کو بھی نا میں نماز پڑھی تھی اور پھر میں اتنا روئی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر مجھے کہاں لے آئے. مطلب مجھے اس چیز کا رونا زیادہ آ رہا تھا کہ وہ ایک اپروچ تھی, کوئی کچھ اتنا بڑا نہیں تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی لائف اور اینی تھنگ لائک دیٹ. اٹ واز جسٹ این اپروچ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ جو قرآن میں ہے کہ تم اپروچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اینڈ میرے پاس شکر کرنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے شکر ادا کروں. یہ پورا 360 اینگل پہ چینج ہے میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, سلوا کے ساتھ. اینڈ الحمدللہ وی آر بلیسڈ. کس چیز نے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا کہ میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا؟ جو مجھے بچا رکھا اگین وہ صبر ہی ہے, جو انہوں نے بڑا خود ہی آنسر دے دیا ہے. تو آئی تھنک ہم جو غلط چیزوں سے تھوڑا بچ جاتے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے کچھ اچھا ملا ہوتا ہے, گھر والوں سے کچھ اچھا ملا ہوتا ہے, کچھ ہم سوسائٹی کو دیکھ کر ہاتھوں کی کمائی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی وغیرہ آئی ہے, یا جو میں آج اپسیٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے, لیکن وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. میں نے تو آج بیٹھ کے سوچتی ہوں نا کہ میں زندگی میں کبھی کسی خوف پر تھی یا کسی چیز کی پرابلم میں آ جاتی تھی اور میں روتی تھی راتوں کو, لیکن صبح اٹھ کے آپ لوگوں کو پیاری پیاری ڈراموں میں اچھی اچھی نظر آتی تھی, تو ایک لائف چل رہی تھی ساتھ ساتھ. بعد میں سمجھ آئی کہ وہ جن پرابلمس میں پڑ جاتی تھی ان پہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا, لیکن کبھی جانا ہی نہیں تھا, اور کبھی اللہ تعالیٰ کو بڑا ایزی لیا ہوا تھا کہ اللہ تو بخش دیتے ہیں, خیر ہے, کچھ بھی کر لو. تو میں نے آج تک اپنی پرابلمس میں آتی رہی جسٹ بیکاز آف مائی اون ڈیڈس, میں جو میں نے سیکھا. تو آئی تھنک ہاتھوں کی کمائی تھی میری, نہیں تو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا, میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کی بیس پر ہمیں سزا دینے لگتے تو اس ٹائم کوئی بھی نہ بچتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا سنبھال کے رکھا. تو بس کچھ چیزیں تھیں جو ٹھیک تھیں, اور باقی قرآن نے سارا کچھ مجھے ہیلپ کر دی, ہر چیز سے نکال دیا. انوائرمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کن لوگوں میں سراؤنڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے سگریٹ چھوڑی ہے اور آپ صبح شام جو ہے کل چھوڑی ہے اور آپ صبح شام اسی کمپنی میں بیٹھے ہیں جو سارے سگریٹ پی رہے ہیں, کوئی فائدہ, بڑا مشکل ہو جائے گا. رائٹ. تو یہ آپ کی بڑی میں بات پہ کروں گی, ماحول بہت میٹر کرتا ہے. جیسے مجھے آج بھی یاد ہے, میں یہاں اپنے گھر کے پاس میں ایک پارک ہے, تو میں وہاں جاتی تھی تو وہاں ساری خواتین کورڈ آتی تھیں. ایک میں ہی ہوتی تھی جو اسپیشل بال اسٹریٹ کر کے, کیونکہ میں تو ایکٹریس تھی نا, گلیمرس اسٹار ختم نہیں ہوا تھا. تو میں جاتی تھی, میں دیکھتی تھی کہ سب لوگ کورڈ ہیں, میں کیوں نہیں ہوں. ان دنوں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا, سمجھنا شروع کیا تھا. تو اس دن وہ ماحول ہی تھا جو مجھے اٹریکٹ کر گیا, جس پہ پھر میں نے بیٹھ کے سوچا. اور پھر اس ٹائم میں امریکہ جا رہی تھی, تو مجھے وہاں پہ وہ ماحول نہیں ملنا تھا. تو جو مجھے تو انگریز بڑے پسند تھے, اور میں تو انہی کی کمپٹیشن میں, ہم آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ ماحول نے مجھے بہت چینج کیا. پھر ایک ماحول مجھے ملتا ہے روزانہ, اگین الرحمن الرحیم, جہاں پہ روزانہ قرآن کی بات ہوتی ہے, قرآن سے بات ہوتی ہے, تاکہ ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں, ہم کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں, کہیں ہم انسٹا کھول کے پھر دوسروں کی لائف میں نہ, پھر کوئی پرانی چیز ڈسٹرب نہ کر دے, وہاں نہ چلے جائیں. تو یہ جو ماحول ہے جو سر بابر چودھری نے ہم لوگ کو دیا ہے, ایوری ڈے 2 سال سے تو میں وٹنس کر رہی ہوں. تو آئی تھنک, اور آپ تو نجم بھائی 25-26 ایئرس پرانے اسٹوڈنٹ ہیں, اینڈ سلوا کو کتنی دیر ہوئی ہے اس ماحول میں؟ سلوا کو بھی اب تو 12-13 سال, 13 سال. 13 سال. So cute. میرے پاس نا صبر کی ڈیفینیشن تھوڑی غلط تھی. میرے پاس وہ دنیا والا صبر تھا, کیونکہ اللہ کی آیات تو کبھی جانی نہیں تھی. اصل صبر تو اللہ کی آیات پر کرنا تھا, اللہ کے حکم پہ کرنا ہے. تو وہ میری لائف سے مسنگ تھی. تو جب سے میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اس پر صبر کیا ہے, تو میری لائف نے ایک یو ٹرن مارا ہے. تو بہت زیادہ چینج آیا ہے. سب سے پہلے میرے گھر میں چینج,
پہلے صبر آپ کیا سمجھتی تھی؟ پہلے آپ کیا سمجھتی تھی صبر؟ بھائی پہلے میرے پاس صبر یہ تھا، وہ جو ایسے نہیں ہوتا، کوئی گالی بھی دے دے تو اٹس اوکے، کوئی مار بھی دے، کوئی تھپڑ تھپڑ بھی مار دے تو اٹس اوکے، صبر کر لو، اللہ تو ہے نا، تو کوئی ظلم برداشت ہو جانا اس طرح سے. تو میرے لیے صبر خالی وہی تھا، یا کوئی چیز کی دعا آپ نے کر دی، اللہ نے دے دی تو ٹھیک ہے، وہ صبر اس طرح والا چل رہا تھا. اور نہیں دی تو اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر کے تو صبر کے بعد میں. تو میری یہ صبر نا بڑا ڈفرینٹ تھا. کمپرومائز اور بے بسی کی کیفیت، یا چیزوں کو چھوڑ دینا کہ آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، صبر کرو. یہ ایگزیکٹ یہ آپ کی ایک سیشن سے میں نے اتنی زور سے یہ بات سمجھی تھی کہ صبر اللہ کے حکم پہ کر کے میری زندگی اتنی چینج ہو گئی ہے. ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن میرا اتنا امپروو ہو گیا ہے. اگر ایک گھر میں اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو ہمارے ملک میں کتنا بڑا چینج آئے گا اگر ہم اللہ کے آرڈرز پر صبر کریں گے اور اپنی کریکشن کریں گے. تو نجم بھائی آئی ریئلی وانٹ کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک بندے کا کتنا بڑا رول ہے اپنے ملک پاکستان، جو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں. تو یہ کہاں کمی آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر بھی چینج کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لیکن جن کو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، باقی ممالک جو اتنا پروگریس کر گئے ہیں، کہاں کمی ہے ہمارے پاس؟ ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان بھی، ایسے کہاں کمی ہے؟ جی ہم دوسروں کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں نا، دوسروں کے محل کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا لیتے ہیں. تو یہ ہم ہر کوئی اس چیز سے گزرتا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا پیارا یہاں پہ ذکر دیا سورہ 20. اور بہت خوبصورت بات ہوئی ہے یہ کہ حجاب جو ہے وہ سوچ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آواز، اینڈ دین یور فزیکل حجاب. اور اب یہ بہت خوبصورت حجاب سنم نے ایک اور اس کی ڈیپتھ بتائی ہے کہ نظروں کا اور اپنی سائٹ کا جو حجاب ہے وہ بھی بتانے لگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دس از سورہ طٰہٰ 20 and verse number 131. اور اس ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ جو ہم نے دنیا کی زیب و زیبائش میں سے ان کے کچھ گروہوں کو دیا ہے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور تیرے رب کا رزق تو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ، یہ جو کمپیریزنز ہیں ہمیں نہیں کرنے. جب بھی ہم دوسروں کو دیکھیں گے ہمارے اندر حسرت آئے گی، کاش آئے گی. تو اٹس بیٹر کہ اپنی لائف پر فوکس کریں اور اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. نجم بھائی ہمیں ملا ہوتا ہے نا، اس قدر اتنا کچھ ہے شکر ادا کرنے کو کہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھاؤں گا نعمتوں میں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. لیکن ہم اپنی خوشیوں میں غم ڈھونڈ رہے، محرومیاں پہ ہماری فوکس ہے، جو چیز نہیں ملی اس پہ فوکس ہے. تو آئی تھنک ہمیں پراپر حجاب میں آ جانا چاہیے. سبحان